अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी तहफ़्फ़ुज़ के साए में शाद और आबाद रखे। तो पहली बात तो ये कि मरीम नवाज़ ज़ाहिर है कि एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगी। जब ये गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे, कर चुकी होंगी। इस्तकबाल की तैयारियां हैं वहाँ। जहाज़ में मामूली ताख़ीर थी, लेकिन अब फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। और जोश व खरोश जो है वो ज़ाहिर है पार्टी कारकुनों में उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो निभा रहे हैं। इस पर बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही ये देख लीजिए कि मरीम नवाज़ के लैंड होने पर जो इस्तकबाल का एहतमाम हालात ने करवा दिया है, ख़ुद उनकी हुकूमत वफाकी है। वो ये है कि वो 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए। यानी IMF की वो शराइत जिनको 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले कबल मान लेना चाहिए था, वो जाके मानी कब है? ऐन उससे एक घंटों पहले, जब मरीम नवाज़ ने लैंड करना था, जिसके नतीजे में डॉलर की कीमत जहां गई है, पाउंड 320 रुपए तक हो गया। और उसके साथ महंगाई का यानी जो रैला आया, ये अब जहाज इधर लैंड कर रहा है और घंटों पहले खबर आई है, घंटों पहले कि 83.5 से 84 रुपए पर लीटर ओगरा ने सिफारिश कर दी है पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की। ये है इस्तकबाल का वो इंतज़ाम जो PMLN या PDM की हुकूमत ने मरीम नवाज़ के लिए किया है। ये चंद घंटों में हुआ है, इत्तेफाक हुआ है या प्लान था। अब ये है यानी वो स्टेज जो मरीम नवाज़ को दिया गया। इस सिचुएशन को जाके महंगाई से बिलबिलाते हुए लोगों को जाके मरीम नवाज़ ने उनके ज़ख्मों पे मरहम रखना है और उनको फिर माइल करना है कि वो उन्हीं की पार्टी को वोट दें। यानी एक अजीब पोजीशन में पार्टी ने उनको डाल दिया और यही उनका असल इम्तिहान है। आगे चले, यानी इसका मतलब ये है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें एक जो इलेक्शन इंतखाबी सियासी लड़ाई है वो PMLN की PTI से होनी है, पीपल्स पार्टी से होनी है। लेकिन सबसे अहम लड़ाई वो है जो PMLN ने आपस में लड़नी है। यानी इन फाइटिंग जो इस पार्टी की है उसमें ये सबसे ज़्यादा मसरूफ दिखाई दे रही है। और आइंदा इलेक्शंस इसी का रिस्क लगता है कि बन जाएंगे, जब तक यहाँ सूरत हाल क्लियर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक सियासी मुखालिफ खुलकर है ना आपका, तो आपको मालूम है कि मैंने पब्लिकली इससे कैसे डील करना है। जो खुलकर नहीं है, साथ ही खड़ा है आपके कहीं पीछे, उससे आप कैसे बचेंगे? ठीक है, और पार्टी के अंदर जेन्युइन रिजल्टमेंट्स हैं। हमजा शहबाज के एक बड़े करीबी आप कहिए स्टाफ अफसर ही कह लीजिए, उनके भाई ने एक बड़ा गैर मारूफ सा अखबार है रोज़नामा खबरें, उसके पेज 2 पे बाकायदा एक कॉलम छपवाया है और उसमें उन्होंने पूरा आर्गूमेंट, हमजा शहबाज ने, यानी वो उनके स्टाफ ही आप समझें, उनके चाहने वाले लोग, उन्होंने पूरा एक केस प्रेजेंट करके रखा है। और लुब्बे लुबाब उस कॉलम का ये है कि हमजा शहबाज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने वालिद शहबाज शरीफ के मफाहमत वाले बयानिए पर सिर्फ से यकीन नहीं रखते, बल्कि वो अपने ताया नवाज शरीफ और मरीम नवाज के अग्रेसिव बयानिए पर और अवामी हकूक पर वाला जो बयानिया है वो उस पर यकीन रखते हैं। और ये कि ये दरअसल इस्टेब्लिशमेंट थी और दूसरे साजिशी अनासिर थे जिन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का हाथ रोका। लेकिन अगर उनको दोबारा ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो बहुत अच्छा चलाएंगे, निभाएंगे, और इलेक्शन के लिए भी उनकी खिदमत की बड़ी ज़रूरत है। अब आप देख रहे हैं कि ये घंटे पहले, मरीम नवाज के लैंड होने से घंटे पहले के मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें कोई चीज़ अच्छी कौन है, बुरी कौन है, मैं ये बहस सिरे से कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ पावर गेम में ये होता है। सो नज़र ये आ रहा है कि एक इन फाइटिंग अभी वो जारी है और ये चलेगी, और इसकी कॉस्ट मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कॉस्ट है जो PMLN को पे करनी है, और यही सबसे बड़ा मरीम नवाज का इम्तहान भी। आगे चले, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है आसिफ अली जरदारी पर। ये वही झूठ है, झूठा प्रोपेगेंडा जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से बोला चला जा रहा है, और गैर इंसानी बातें और गैर हकीकी बातें और जालिम तरीन संगदिल तरीन इल्ज़ामात बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से आसिफ अली जरदारी पे लगाए गए। और अब वही उसकी बैकग्राउंड में इमरान खान ने ये नया नाम का इजाफा कर दिया। उस पर जो रद्द-ए-अमल है पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा है। यानी ये कि पहला तो ये कि रद्द-ए-अमल अच्छा सा नहीं बल्कि ज़ुमानी है। जो मैं एक रद्द-ए-अमल देख रहा था और वो ये था कि पीपल्स पार्टी गधों का नहीं, शेर का शिकार करती है। आसिफ अली जरदारी को गधों का शिकार करने का शौक नहीं है, वो शेर का शिकार करती है। यानी शेर कौन है? PMLN का इंतखाबी निशान शेर है। तो एक ही जवाब में आसिफ अली जरदारी ने एक ही जवाब दिया, इमरान खान को भी
گدھا اور شکار کس کا کرتی ہے پیپلز پارٹی؟ شیروں کا. یہ ہے. اچھا تو اتنا جی عمران خان کے چہرے پہ خوف اور اتنا وہ دیکھ کر جو تقریر میں ہے، اور اب واویلا اور خوف اور جیل بھیج دیں گے، مجھے قتل کرا دیں گے، اور یہ دیکھیں محافظ ہم تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ ہو گیا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. یہ کپ کپاتے ہوئے دانت، یہ خوف کے سائے، یہ آنکھوں سے امڑتے آنسو، یہ سامنے نظر آتی ہوئی کال کوٹھڑی جیل، اس میں رینگتے ہوئے کیڑے جو دیوار اور فرش پہ چلتے ہیں، وہ داستانیں جو فلموں اور ڈراموں کے ذریعے خان صاحب تک پہنچی ہیں، تو ان کا ایک تصور جو جیل کے بارے میں ہے، جس میں یہ دوسروں کو ڈال کے بہت خوش ہوا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے، امریکہ تک میں جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ نواز شریف کے جیل سیل سے، اس کے سیل سے میں ایئر کنڈیشن اتروا دوں گا. یہ تھے ان کے ترقیاتی منصوبے، پاکستان کو آگے لے جانے کے منصوبے. آج ان کو وہی جیل نظر آ رہی ہے، تو اب ماتم شروع ہے. اور یہ تاریخ کے کسی بھی طالب علم کے لیے اس میں ہرگز کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے پاس تو خیر ہیں ہی بونے چھوٹے چھوٹے پھدکتے ہوئے، لیکن جو بڑے قاتل ہوئے ہیں، جو ایکچوئل قاتل تھے، یہ رنگ باز نہیں تھے، واقعی قاتل تھے، ان میں ہٹلر بہت ہی، ایک تو یعنی سب سے پہلا وہی نام آتا ہے ذہن میں. آپ اندازہ لگا لیں اس کے قتل عام کی کہ پہلا نام ہٹلر ہی آتا ہے پھر. اچھا، اب ایک طرف جو ہٹلر کی جنون تھا، یا اس کی مطلب جو بھی کہیے، یہاں بھی حملہ وہاں بھی حملہ، وہ ایک اور موضوع ہے. لیکن جہاں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی بھی اس کی بہادری ہٹلر کی یا دلیری یا جس کے وہ نعرے لگایا کرتا تھا، وہ دوسروں کے لیے کتنا ظالم تھا، کتنا سنگ دل تھا، ہم سب جانتے ہیں. لیکن اسی ہٹلر کے سامنے جب خود موت آ گئی اور اس کو نظر آیا کہ اب یہ فیصلہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا گیا کہ اس نے کب تک زندہ رہنا ہے، تو اس کے اعصاب یہ برداشت نہیں کر سکے، نہ مقدمہ، نہ جیل، نہ یہ احساس کہ اس کی زندگی موت اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے. یہ اس کے اعصاب برداشت نہیں کر سکے، وہ خودکشی کر گیا تھا. تو دوسروں کے لیے جو ہٹلر تھا وہ ایک تھا، اپنے اوپر جب بات آئی تو اس نے خودکشی کر لی. وہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے حوالے کسی اور کو کر دے. تو یہ ہے ایکچوئل کردار. تو جب ایکچوئل کردار کا یعنی اندر یہ ہوتا ہے، تو اس کی کاپی کرنے والے یہ بونے چھوٹے چھوٹے سرکس کے، ان کی کیا حیثیت ہو سکتی؟ یہ کہنا کہ فلاں میرے قتل کا ذمہ دار ہے، فلاں، یہ تو بالکل رونا پیٹنا اور ماتم ہے. اور اس سے آگے یعنی یہ مزید جو پاکستان میں ایک انتہائی ڈیپ جو کنٹراڈکشنز اور کانفلکٹ کی لائنز ہیں مختلف حوالوں سے، یہ اس میں ایک اور بہت ڈیپ ڈیوائیڈ ہے. آگے چلیں جی. آسمہ جہانگیر صاحبہ کی برسی گزری اور ان کو یاد کیا گیا، اور وہ تمام باتیں جو وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت کہتی تھیں، جو یہ پچھلے 1 سال سے تو فیشن ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جب یہ بات کوئی کبھی کرتا نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آسمہ جہانگیر تب بھی للکارتی تھی. اور یعنی ان کا یہ کہنا، بار بار کہنا، یعنی محب وطن اگر کوئی یعنی ماڈرن نیشن سٹیٹ کے ساتھ ایک سٹیزن کا تعلق اور رابطہ کیا ہوتا ہے، پیٹریٹزم کیا ہوتا ہے، آسمہ جہانگیر اس کی ایک چمکتی ہوئی مثال ہے. اور آگے چلتے ہیں جی. اب وہ ہے پاکستان کا ایٹم بم، مہنگائی، بھوک، اور اس پر دنیا کی نظریں. آپ نے دیکھا کہ یہ موضوع ایک دم زیر بحث آ گیا انڈین چینلز پر. اور یہ میں ان چینلز کی بات نہیں کر رہا جو پاکستان میں بھی جیسے ہوتے ہیں گٹر، مطلب ایک انگلش اسپیکنگ چینل جن کو ہمارے یہاں ذرا تھوڑا معتبر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ گوسوامی صاحب نے تو وہ انگلش کو بھی چینلز کو بھی اب وہ بنا دیا، جس طرح ہمارے کوئی مولا جٹ پنجابی ٹائپ کوئی چینل ہوتا ہے، للکارتا ہوا چیختا ہوا ایک لہجہ جو وہاں پہ ارناب گوسوامی نے انگلش چینلز کو دیا ہے. یہ بالکل ایک نئی بات ہے سب کانٹیننٹ میں. لیکن بہرحال تو میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایٹم بم کے حوالے سے اب وہاں پہ وہ شارٹ فلمز وائرل ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان پہ اب اتنی بھوک آ گئی ہے کہ اب اس کو ایٹم بم بیچنا پڑے گا یا کیپ کرنا پڑے گا، اور باقی مغربی دنیا کو وہ دے کر پھر ان کو پیسے ملیں گے. $100 بلین کا ایک فگر تک انہوں نے یعنی سرکولیٹ یہ کر رہا ہے. میں آپ سے گزارش کروں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بروس رائڈل ایک شخص کا نام ہے، بروس رائڈل، ضرور اس کو گوگل کیجئے گا. انفارمڈ گفتگو اگر آپ سننا چاہتے ہیں. یہ آدمی وہ ہے جس نے 4 امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سرو کیا ہے بطور ریپرزینٹیٹیو آف نیشنل سیکورٹی ایجنسی ان دا وائٹ ہاؤس. یعنی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کا وہ نمائندہ جو وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھتا ہے پریزیڈنٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے. بروس رائڈل وہ آدمی ہے. 4 ایڈمنسٹریشن کو اس نے
سرو کیا. یہ وہی آدمی ہے بائی دا وے کارگل کے وقت جب نواز شریف پرویز مشرف نے بھیجا تھا کہ نواز شریف کو کہ ہماری جان بچا لو, مر جائیں گے, بہت مارنا ہے انڈیا نے. تو پھر نواز شریف جس وقت یہاں پہ معافی دلوانے آیا تھا کلنٹن سے ملاقات کرنے کے لیے, تو اس ملاقات میں نوٹ ٹیکرز کی میاں نواز شریف نے ریکویسٹ کی تھی بل کلنٹن سے کہ نوٹ ٹیکرز نہ بٹھائے جائیں. ظاہر ہے ایک حیا شرم والا آدمی ہے, اس کو اب ایک توہین کی بات ہی کرنی ہے نا, اپنی قوم کی توہین, اپنے ملک کی توہین کے ساڑھی جان بچوا دو. تو اس نے کہا کہ نوٹ ٹیکرز نہ ہو. تو بل کلنٹن نے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ تو ہوگا. تو میاں صاحب کے ساتھ پھر کوئی نوٹ ٹیکر نہیں تھا. بل کلنٹن کے ساتھ جو نوٹ ٹیکر تھا وہ یہ بروس رائڈل تھا جس کی میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. اس نے ایک گفتگو کی تھی 8 یا 9 سال پہلے, یوٹیوب پہ اس کی لیکچرز پڑے ہوئے ہیں اور وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ سنجیدہ طالب علم ہیں تو تاریخ کے اور سیاست کے. انفارمڈ گفتگو وہ کرتا ہے. تو اس کی میں گفتگو سن رہا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ شروع سے ہمارا مطلب ہے کہ یہ ہمارا کنسرن ہے. اس میں اس نے سعودی عرب اور چین کے ریلیشن شپس کب سے شروع ہوئے ہیں 80 کی دہائی سے, کیسے وہ انگیجمنٹ امریکہ نے کروائی تھی اگینسٹ سوویت, وہ ساری اس نے تفصیلات بیان کی ہیں. فیسینیٹنگ ڈیٹیلز ہیں, فیسینیٹنگ. لیکن اب میں اس میں نہیں جاؤں گا ویلک میں. تو وہ بتاتا ہے کہ یہ ہماری اسیسمنٹ ہمیشہ سے رہی ہے کہ پاکستان ایک انسٹیبل کنٹری ہے, یہ آگے انسٹیبلٹی کا شکار ہو سکتا ہے. اور چونکہ وہاں پہ جو اشرافیہ ہے وہ بہت ہی ہر چیز بیچنے کے لیے تیار رہتی ہے, تو یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ کبھی اتنی انسٹیبل ہو گئی تو پھر ہم نیوکلیئر جو ہے وہ کس طرح سے اس پر کنٹرول کریں گے. تو وہ پھر ہوگا وایا سعودیہ. یعنی اس نے جو کیلکولیشن دی ہے, اس نے کہا کہ رشوت لینے اور دینے کی جو تاریخ ہے انسانی پوری تاریخ میں, اس نے کہا کہ پوری ہیومن ہسٹری میں رشوت دینا اور رشوت لینا, اب یہ بروس رائڈل کہہ رہا ہے, اس میں سب سے بڑی رشوت جو ہے وہ ہوگی جو پاکستان کا کوئی جنرل نیوکلیئر پروگرام کے لیے لے گا, اور وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ تھرو سعودی عرب ہوگا. یعنی سعودی عرب جو ہے اس کا کنٹرول پاکستان کے لوگ اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سول اور ملٹری دونوں قبول کر لیں گے. اور سعودیہ کے تھرو پیچھے کون ہوگا؟ امریکہ ہوگا. ظاہر کنٹرول ادھر ہوگا. تو جس کے بعد آپ یوں کہیے کہ وہ ایک واحد اثاثہ جو ایک کوئی لے کے بیٹھا ہوتا ہے اس گلوبل ولیج کے چوک میں, ایک بندہ جو گن لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو سیکورٹی گارڈ کی آپ اسے نوکری دے دیں, تو وہ گن کا بھی کیا, اب سیکورٹی گارڈ کی نوکری بھی اس طرح کی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. بہت بڑے چیلنجز ہیں یہ, بہت بڑے چیلنجز ہیں. ان حالات میں کیسے اور کس سے اور کہاں لڑا جائے, اور لڑے گا کون, لڑنے والے کون ہیں. میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ ایک طرف سے یہ چیلنجز کا طوفان آ رہا ہے نا, لا اینڈ آرڈر, اکانومی, نیوکلیئر پروگرام خطرے میں دکھائی دے رہا ہے. پاکستان پہلی دفعہ اس کرائسس سے نہیں گزرا, بار گزرا ہے, پہلے نکلے ہیں. دعا بھی یہی ہے کہ نکل جائیں, لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا. دیکھنا ہوتا ہے کہ آنے والے حالات کے لیے لڑنے والے لوگ کون ہیں. لڑنے والے لوگ اگر آپس میں ہی لڑ رہے ہیں جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے, تو پھر آنے والے چیلنجز سے کون لڑے گا, فوکس کون کرے گا. اس سوال پر آج کا ویلاگ ختم کرتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.